جی السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم دو چیزیں کرنا چاہیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہے نا میں تھوڑا سا گرنیکا اسپین کا ایک چھوٹا سا شہر ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے جو اس کے متعلق بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد میں ایک اپنا آرٹ پیس جو ہے اس کی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کی جو ہے نا ٹرانسلیشن بھی کر کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے کہ وہ آرٹ پیس سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 کے اوپر ہے۔ تو ہم اس پہ لاسٹ میں چلتے ہیں، پہلے ہم تھوڑا سا اور بات کرتے ہیں۔ اسپین کے اندر ایک چھوٹا سا شہر ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، اس کا نام گرنیکا ہے، ٹھیک ہے۔ 1937 میں جرمن طیاروں نے اس شہر کے اوپر بہت زیادہ بمباری کی، حتیٰ کہ طیاروں کی جو جہاز تھے ان کی بمباری کی مثال دنیا میں اس سے پہلے کوئی نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا، اور یہ کسی فوجی اڈے کے اوپر بمباری نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک عام جو بازار تھا اور شہر کا بھی بزی مقام تھا، اس کے اوپر یہ بمباری ہوئی، ٹھیک ہے۔ 3 گھنٹے یہ بمباری جاری رہی، اور اس بمباری کی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہے نا سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ مر گئے، جس میں بچے بھی شامل تھے، اور عورتیں بھی، بوڑھے لوگ بھی۔ بڑا ظلم ہوا اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے۔ پیرس میں پکاسو بیٹھا تھا، اور جب اس کو یہ نیوز ملی تو وہ پکاسو بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہو گیا، بہت پریشان ہوا۔ اس نے پھر اپنی آواز آرٹ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، اس نے سوچا کہ میں اس واقعے کے اوپر ایک آرٹ پیس بناتا ہوں۔ تو وہ 3.5 میٹر بائی 7.8 میٹر کا ایک بہت بڑا آرٹ پیس اس نے بنانا شروع کیا۔ بلیک اینڈ وائٹ میں وہ آرٹ پیس ہے۔ ابھی میری اس ویڈیو میں بھی ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے آرٹ پیس، اور آپ نے اس سے پہلے بھی اس آرٹ پیس کو دیکھا ہوگا۔ یہ میورل آرٹ پیس بہت ساری جگہوں پہ اس کے اوپر کام کر کے لوگوں نے اسی آرٹ پیس کی ریپلیکا، حتیٰ کہ جو آپ کی قومی جو یونائٹڈ نیشن کی جو بلڈنگ ہے اس کے باہر بھی اس آرٹ پیس کی ریپلیکا لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یہ آرٹ پیس انسانیت پر ظلم کی منہ بولتی ایک تصویر ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس آرٹ پیس کے متعلق تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ اوپر کیا ہے، کیلی گرافی ہے، کلو نفس بما کسبت رہینہ۔ یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 ہے۔ تو اس میں جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے ہم کیمرے میں یوز کرتے تھے نا نیگیٹو، اس کے سیکشنز ہوتے تھے، ہر سیکشن میں ڈیفرنٹ فوٹوگرافس ہوتی ہیں۔ تو یہ یہاں پہ میں نے جو ہے نا
نیگیٹو کی ریپرزنٹیشن کر رکھی ہے. یہ نیگیٹو یہ ایک اس کا سیکشن ہے اور یہ دوسرا اس کا سیکشن ہے. زندگی جو ہے زندگی نیگیٹو کے ڈفرینٹ سیکشنز کی طرح ہے. ٹھیک ہے. تو جو اوپر ترجمہ ہے اس کا کہ ہر نفس جو ہے نا وہ جو کمائی کرتا ہے اس کا ہی اسے اوپر اچھا یا برا نتیجہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں نے شروع میں نیچے جو ہے نا دکھایا ہے ٹھیکری ہوئی مٹی اور زمین. ٹھیک ہے. تو اس سے میں نے انسانوں کی ریپرزنٹیشن کی ہے. یہاں پہ ٹاپ پہ یہاں پہ ایک شمع ہے اور شمع وہ بجھ چکی ہے. ٹھیک ہے. اور درمیان میں جو نفس امارہ ہے اس کی کیلیگرافی ہے. اور یہ جو بجھی ہوئی شمع ہے اس کا دھواں اوپر کی سائڈ پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. انسان کی فوتگی کے بعد اس کی جو روح ہے وہ پرواز کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف خواہشات کو انسان جو ہے نا اپنا خدا مان لیتا ہے اور ان کی اس طرح کی زنجیروں میں بندہ ہوتا ہے. کبھی ایک چیز کی خواہش اور کبھی دوسری چیز کی خواہش. ٹھیک ہے. اور دوسری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی کیلیگرافی ہے. اللہ تعالیٰ اٹھنے کو بھی کہتا ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ مدثر میں نے لکھا ہے اور ایسے طریقے سے لکھا ہے کہ یہ لپٹے ہونے کا کنسیپٹ بیچ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب دھواں اوپر جاتا ہے تو یہاں پہ ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے. ٹھیک ہے. مختلف پردے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ان سے کراس ہو کے اوپر دو حصوں میں آپ کو انجام ملتا ہے. ایک جنت کا حصہ ہے اور ایک سکر کا حصہ. سکر بھی دوزخ کو ہی کہتے ہیں جو کہ مدثر میں سورہ مدثر میں لفظ یوز ہوا ہے اسی لفظ کو میں نے یوز کیا ہے سکر. تو یہ آگ کے شعلے ہیں اور اس طرف خوبصورت پھول اور باغ ہے. ٹھیک ہے. کہ تو جو بھی انسان کی ہوتی ہے تو کچھ انسان اس طرف چلے جاتے ہیں اور کچھ انسان اس طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ریپرزنٹیشن ہے اس آیت کی. ٹھیک ہے. تو مجھے یقین ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو تھینک یو ویری مچ. اور